إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وما بكم من نعمة فمن الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ ساری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسی آیت کو عنوان بنا کر رمضان المبارک، جو کہ چند ہی دنوں میں آ رہا ہے، یوں سمجھیں کہ 3 یا 4 دن ہی رہ گئے ہیں، تو رمضان کا استقبال میں اور آپ کیسے کریں؟ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بڑا مہمان ہے، اور اس مہمان کی کیسے مجھ کو اور آپ کو خوش آمدید کہنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے. چند باتیں ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں عرض کروں، بیان کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل پیرا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی. آمین یا رب العالمین. حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جتنی بھی نعمتیں مجھ کو اور آپ کو ملی ہیں، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہی جانب سے ہیں. دیکھیے، نعمتیں بہت ہیں اللہ کی، بہت ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار ہم کرنا چاہیں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغیر احصاء کی نعمت ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کے اندر 3 نعمتیں ساری نعمتوں کی سردار ہیں۔ کہا جاتا ہے رؤوس النعمہ ثلاثہ، نعمتوں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی سردار کتنی نعمتیں ہیں؟ 3 نعمتیں ہیں۔ 3 نعمتیں بتاتا چلوں آپ کو۔ سب سے پہلے اسلام کی نعمت، وہ سب کو ملی نہیں ہے، بہت سارے اللہ کی اس بڑی نعمت سے محروم ہے، لیکن میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ دوسری نعمت ہے صحت کی نعمت۔ یہ تو تقریباً یوں سمجھیں اس میں اسلام والا ہو غیر اسلام ہو سب کو عطا کی گئی ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی وقتی طور پر اگر مریض ہے یا کوئی بیماری لاحق ہے الگ بات ہے، ورنہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے اور سب کو عطا کیے ہوئے ہے۔ اور تیسری نعمت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لوگوں نے الگ الگ بیان دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ غنی النفس، دل کی بے نیازی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن تیسری نعمت جو کہ بہت سارے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے وہ رمضان کی نعمت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ رمضان کا ملنا۔ ابھی میں اور اب پہنچے نہیں ہیں، ابھی دیکھا آپ لوگوں نے پچھلے 1-2-3 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر صحت مند ہٹے کٹھے چاہے مرد ہو یا عورت اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے، رمضان تک نہیں پہنچ پائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ رمضان کیسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو اتارا۔ خالی قرآن نہیں ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، الہی کتب، الکتب الالہیہ، آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کی ہیں یا جس کی ابتدا ہوئی ہے، جتنے نبیوں کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اسی سے اس کی عظمت واضح ہو جاتی ہے کہ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے۔ میں آپ کو آگے اور بھی احادیث کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ رمضان تک نہیں پہنچ پائے ہم ہی میں سے، اور صحابہ کرام اس رمضان تک جو کہ اتنا بڑا عظیم ہے، اللہ نے گواہی دی ہے، دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے 6 مہینہ پہلے؟ اللہم بلغنا رمضان، ہے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ ایک دعا وائرل ہے معاشرے کے اندر جو رجب کے اندر ہی شروع کر دیتے ہیں، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان۔ دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے رجب مہینے کے اندر پہنچنے کے بعد اس طرح کی کوئی دعا نہیں کی ہے۔ اگر آپ لوگ تحقیق کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ وائرل ہے، ضعیف روایت ہے، بعض لوگوں نے موضوع تک قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کب کرتے تھے؟ 6 مہینہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے۔ خالی مجھ کو اور آپ کو فارمیلٹیز پورا نہیں کرنا ہے، یا کوئی بات کسی سے سن لیا اس پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے۔ میرے اور آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کی طرف، ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ان کی کیا زندگیاں تھیں، وہ کیسے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے بزرگ کے اقوال کو نقل کر کے اس پر خود عمل پیرا ہونا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ الغرض اس رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے۔ کب؟ 6 مہینہ پہلے، کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن حدیث کی روشنی میں ہم اس کی عظمت کو جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے شاید پچھلے رمضان یا اس سے پہلے والے رمضان میں استقبال رمضان ہی کے عنوان پر جب گفتگو کی تھی
تو واقعہ بتایا تھا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت طلحہ راوی ہیں اس حدیث کے، دو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ میں اور اس کے بھائی دونوں نے کہا کہ ہم دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک ایسے تھے جن کے اندر عبادت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ عربی عبارت پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہوگا، اس لیے میں مطلب بتاتا جا رہا ہوں۔ بہت زیادہ جذبہ تھا، اتنا زیادہ جذبہ، خوب نوافل، خوب عبادت، خوب صدقہ خیرات، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ اور یہی شوق ان کو جو ان کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوق کو قبول کیا اور وہ اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بالعکس دوسرے بھائی ایسے عبادت کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی شوق تھا، جذبہ تھا، لیکن جو بھائی تھے بہت زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھتا کیا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کے بجائے جو بھائی ایک سال کے بعد جن کا انتقال ہوا، ان کو جنت کے دروازے پر پہلے بلایا جا رہا ہے۔ عجیب ان کو لگا، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، قطرہ گرنے سے پہلے اس کو جنت نصیب ہو جاتی ہے خون کا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر جس کو آواز لگائی جا رہی ہے پہلے، وہ بھائی ہے جو ایک سال کے بعد انتقال ہوا ہے، اور وہ بھی طبعی موت مرا ہے، شہید نہیں ہوئے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں ایک سال پہلے ان کو بعد میں آواز دی جا رہی ہے۔ اس خواب کا ذکر صحابہ سے کیا، کون؟ حضرت طلحہ نے اپنے دوستوں سے۔ یہ خبر کہاں تک پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے حضرت طلحہ نے خواب دیکھا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کون سی بات پر بھی ذالک تعجبون، کون سی ایسی بات ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بعد ایک سال تک، بھائی کے انتقال کے بعد ایک سال تک زندہ رہا؟ صحابہ نے کہا بالکل، ایک سال تک زندہ رہا، ادرک رمضان، اور اس نے رمضان کو بھی پا لیا، تو پھر کس بات پر تعجب ہے؟ یہاں تک کہ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، رمضان کا نفلی عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 کے برابر، یہ ضعیف روایت ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس حدیث کے مفہوم کے اندر آخری بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کی عبادت اور دیگر مہینوں کی عبادت کے اندر فرق کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا۔ 70 چھوڑو، 70 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھ کو اور آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فلانا ایک سال کے بعد انتقال ہو گیا ہے، ایک سال تک مستقل اس نے عبادتیں کی ہیں اور رمضان کو اس نے پا لیا ہے، رمضان کا پانا ہی کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ عبادت میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ یسبق الشہداء، یہ رمضان کا مہینہ پانے والا شہیدوں پر بھی سبقت کر جاتا ہے، اور میں اور آپ رمضان کو پاتے ہیں اور ایسے ہی سرسری کیا کر دیتے ہیں؟ گزار دیتے ہیں۔ بعضے تو ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، رمضان ملتا ہے اور پھر روزہ نہیں رکھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مجھے فلانی شکایت ہے، مجھے فلانی شکایت ہے، مجھے بھوک کی شکایت ہے۔ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، رمضان کا ایک روزہ دیگر مہینوں کے سارے یعنی 11 مہینے کے روزے اور رمضان کا ایک روزہ اگر آپ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو 11 مہینے کے روزے اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ رمضان کا ایک روزہ 11 مہینے کے نفل روزوں سے بھی سبقت کرے گا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ شہیدوں پر یہ سبقت کر گیا ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے۔ یہی نہیں ہے، ایک اور حدیث سن لیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا کہتی ہے کہ میرے شوہر حج کو گئے ہیں، مجھے کچھ عذر ہے جس کی بنا پر میں نہیں جا پا رہی ہوں۔ 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ لے کر وہ چلے گئے ہیں، ایک اونٹ ہے جس پر میں پانی لے کے لاتی ہوں، سودا لے کے آتی ہوں، بچوں کی مجھے خدمت کرنی رہتی ہے، پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول میرے لیے کیا معاملہ ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان آئے فاعتمری، رمضان میں تجھے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، فإن عمرة فيه تعدل حجہ۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، اگر تو رمضان میں عمرہ کرے گی تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا ثواب دے گا؟ حج کا ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو رب کو رمضان میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیے، میں اور آپ اپنی جیب کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھیں۔ ایک شیخ کو میں نے درس دیتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے ایک ہفتے میں ممبر پر تھا، یہی حدیث بیان کر رہا تھا اور دل سے دعا کیا، دوسرے ہفتے میں کہاں پہنچ گیا؟ مکہ پہنچ گیا۔ نگاہ میری جیب پر نہیں تھی، اللہ کے خزانے کی طرف تھی، اللہ نے سبیل پیدا کی، پہنچ گیا۔ دل میں بات یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اے اللہ مجھے نصیب کر۔ اللہ نے ان کو نصیب کیا۔ تو اس عورت سے اللہ کے رسول نے کہا، اسی سے اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ یہی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ وفی روایت، ایک اور دوسری روایت کے اندر کیا آیا ہے؟ تعدل حجۃ معی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ساتھ حج کے برابر۔ ارے کس کو نصیب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بڑا مہمان ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم کیسے اس کا استقبال کرتے ہیں؟ گھروں کی پوتائی شروع کر دیتے ہیں، آنگن، باہر، پیچھے، ہر جگہ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا آ رہا ہے، فلانا 2 سال کے بعد میرا بیٹا آ رہا ہے، سعودی سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنے پکوان پکتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا ویلکم اور استقبال ہوتا ہے۔ تو اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بس 2-4 دن میں انشاءاللہ ہم پانے والے ہیں۔ اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو نصیب ہو، اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب ہو۔ رمضان ملے اور صحت نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ عین رمضان میں کوئی بیماری کا شکار ہو کر محرومی ان کو ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچیں۔ تو اتنا بڑا عظیم مہینہ جب آئے گا تو اس کا استقبال بھی ویسے ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں کچھ پوائنٹ نوٹ کر کے لایا ہوں، سرسری بتاتا چلوں گا۔ اگر تفصیلاً بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے جس بات کا مجھ کو اور آپ کو لحاظ رکھنا ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ نیت میری اور آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر سب سے پہلا جس کا دخل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے دوستو۔ کتنی بھی میں اور آپ عبادتیں کریں، اگر نیت کے اندر فطور آ گیا تو عمل میرے اور آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بہت پہاڑ برابر اگر آپ سونا اللہ کے راستے میں دو گے، دکھاوا آئے گا، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک گٹلی کون سی؟ کھجور کی، اللہ کے راستے میں دو گے اور اس میں ریا نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، للہیت ہے، بہت پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کو اجر عطا کرے گا۔ کیونکہ پچھلے ہفتے ہی آپ کے سامنے بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ خیر، پٹری سے ہم الگ ہونے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہو کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہے، عرب کے اندر ہو یا ہمارے اس ملک کے اندر ہو، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بعض لوگ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سارے پکوان کھائیں گے، اور حقیقت ہے
ابھی میں نے 2-3 دن پہلے کسی ایک شیخ کا درس دیکھا تو وہ بتا رہے تھے کہ سال بھر میں جو پکوان مجھ کو اور آپ کو نظر نہیں آتے وہ سارے پکوان رمضان میں، گھروں کے اندر بھی ہوٹلوں میں بھی، جتنے گھر نہیں ہوتے رمضان میں اس سے زیادہ ہوٹل تیار ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو دیکھو میں ہوٹل بنا رہا ہوں، جو دیکھو میں کیا ٹھیکہ لگا رہا ہوں، میں فلانا ٹھیلا لگا رہا ہوں، اور کوئی پکوڑا بیچ رہا ہے، کوئی رگڑا بیچ رہا ہے، کوئی سموسہ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی فروٹ، کوئی کچھ۔ تو رمضان ہے، رمضان جس طرح اجور کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ الغرض تو رمضان جب آ رہا ہے تو مجھ کو اور آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے۔ کس بات کی خوشی؟ کہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو ہم پانے جا رہے ہیں، حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے مجھ کو اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس مہینے کو عافیت کے ساتھ پا لیں گے تو ہم جتنی بھی عبادتیں کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں اس مہینے کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر ہم کو اور آپ کو کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ اس لیے مجھ کو اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ خوش ہونا ہے۔ تیسری بات جو کہ قرآن کی آیت میں نے شروع کے اندر ہی بیان کی، عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے تھے۔ میں آیت ابھی نہیں پڑھوں گا وہ، کیونکہ پڑھ چکا ہوں، مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خطبہ دیا کرتے تھے۔ رمضان سے جو 1-2-4 دن پہلے آنے والا جو جمعہ ہوتا تھا یا ہفتے بھر پہلے، اس جمعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جوڑ کر کیا کہتے تھے؟ آتاکم رمضان۔ کیا کہا کرتے تھے؟ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تم پر سائے فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، کیسا مہینہ ہے؟ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیام، اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ لیکن اصل بات آگے ہے، تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کے اندر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں کے درس میں عصر والے درس میں بات آئی تھی ممنوع اوقات کے تعلق سے۔ زوال کا وقت ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ گرم کرتے ہیں، اس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کون سے وقت میں؟ زوال کے وقت میں۔ لیکن رمضان کا مہینہ جہاں آیا، جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں نا، سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا، ابھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو اونگ آنا شروع ہو جائے گی، اکتاہٹ محسوس کرو گے، دل نہیں لگے گا، ادھر ادھر جانے کا آپ کا دل کرے گا، ایک قسم کی کڑھن۔ الا ماشاء اللہ لوگ ہوں جو متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ورنہ کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں رمضان کے مقابلے میں دیگر مہینے میں اتنا شوق نہیں ہے۔ اور جہاں رمضان آ گیا، اللہ کے رسول کی حدیث بالکل سچی ہے، کہتے ہیں شیاطین کو جب جکڑ دیا جاتا ہے تو گنہگار سے گنہگار انسان کہاں کا رخ کرتا ہے؟ کہاں کا رخ کرتا ہے؟ مسجد کا رخ کرتا ہے۔ فکر ہوتی ہے پہلی صف میں آ جاؤں، قرآن بھی کھولتا ہے اگر وہ پڑھنا جانتا ہے، ورنہ تسبیح لے کر کیا ہے؟ دانے پیرونا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تسبیح کے دانے لے کر آپ پیرونا مت شروع کریں، انگلیوں پر گنائیں، یہ بہتر ہے۔ کل کو یہ گواہی دینے والے ہیں، تسبیح پر نہیں پیرونا چاہیے، تسبیح کا استعمال درست نہیں ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے صحابہ سے، رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کے روزے فرض ہیں، آسمان کے یعنی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، شیاطین کو اس کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلہ، کیوں عظیم ہے یہ مہینہ؟ یہ جان لو، فیہ لیلہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے۔ کیسی رات ہے؟ خیر من الف شہر، جو کہ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے کاؤنٹ کرو گے تو 83-84 سال، 83-84 سال بنتے ہیں۔ اگر وہ ایک رات ہم نے پا لیا، 83-84 سال عبادت کا ہم کو ثواب ملے گا۔ شاید کہ بہت ایسے کم انسان ہوں گے جو 84 سال 85 سال جی لیتے ہیں،
کوئی 30, کوئی 40, کوئی 50. ویسے اللہ کے رسول نے 60-70 کے بیچ امت کی عمروں کے تعلق سے گواہی دی. تو کیا ہوتا ہے؟ خیر من الف شہر. لیکن آگے کیا فرمایا؟ من حرم خیرہا فقد حرم. جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ سارے کے سارے خیر سے کیا ہو گیا؟ ہو محروم ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ رمضان ملا روزہ نہیں، رمضان ملا تلاوت نہیں، رمضان ملا قیام اللیل نہیں، رمضان ملا ڈھیر سارے پیسے لٹاتا نہیں اللہ کے راستے میں، وہ ساری بھلائیوں سے کیا ہے؟ محروم ہے. تو یہ عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا عظیم مہینہ. ایک اور حدیث سنیں عظمت کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اذا کان اول لیلۃ من رمضان. ابھی رمضان نہیں آیا ہے، چاند نظر آیا ہے بس. جہاں چاند نظر آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صفدت الشیاطین. وہی بات ہے، اوپر کیا کہا جا رہا تھا؟ سلسلہ یا مردت وتغل فی مردت الشیاطین. اس حدیث کے اندر صفدہ باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. ومردت الجن، جن کا بھی لفظ آیا ہے، جتنے بھی سرکش جن ہیں ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کے اندر تالے لگتے ہیں. یہاں تھوڑا سا اضافہ ہے الفاظ کا. فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ اس میں سے کھلتا نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ کوئی دروازہ نہیں کھلتا، مطلب دروازے ہیں کس کے؟ جہنم کے بھی جنت کے بھی. ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا ہے جب پہلی رات شروع ہو جاتی چاند نظر آتے ہی. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے بھی دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک بھی دروازہ وہاں پر بند نہیں کیا جاتا، اوپر کھولا نہیں جاتا. یعنی جہنم بند کھولا نہیں جاتا، جنت کھلی بند نہیں کی جاتی. وینادی المنادی. اب یہاں اصل ہے کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے. دیکھو انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے باعمل، ایک ہوتا ہے بے عمل، اور تیسرا ہوتا ہے بد عمل. باعمل تو سارا سال وہ نہیں چاہتے کہ رمضان ہی آئے تو میں عبادت کروں، دیگر مہینوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا کے اندر کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم پیدا ہی ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ سال بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ باعمل ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بے عمل، جو عمل نہیں کرتا ہے لیکن رمضان میں وہ باعمل ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بد عمل، جو برے کام کرتا ہے. وہ بھی انسان رمضان آنے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے؟ باز آتا ہے. لیکن کیا، کیوں، کیسے، یہ حدیث بتاتی ہے. کیا ہے آگے الفاظ سنتے ہیں. پہلی رات کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ شیاطین جکڑ دیے گئے، جہنم کے اندر تالے لگا دیے گئے، جنت کو کھول دیا گیا. آگے کیا ہے؟ وہ ینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا، ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، طلب کرنے والے چلو آگے چلو. جو پہلے سے متلاشی تھے وہ تو اور اضافہ کریں گے، لیکن جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی آگے بڑھیں گے. کیوں؟ فرشتہ آواز لگا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کے جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے. یا باغی الخیر اقبل، آ جاؤ. ویا باغی الشر اقصر. ہاں، اے برائی کے متلاشی، بہت زیادہ گناہ کر رہے تھے نا، اب باز آ جاؤ. بس یہ مہینہ اتنا بڑا عظیم مہینہ ہے، جیسے نیکیوں کے بھاؤ ہیں اس کے اندر، ایسے اگر برائی کرو گے تو بھی اتنے ہی نقصانات ہوں گے. لہٰذا تم کو کیا کرنا ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے متلاشی، اسے تم کو کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے. اور آگے پھر سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی پہلی رات ہے، اور یہ سارا مہینہ ہوتا رہے گا. ہاں یاد رکھ لیجئے، پہلی رات کے اندر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. جہاں پہلی رات آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. جہنمی لکھے جا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، اور پھر جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، اکثر ہم رمضان میں کرتے ہیں، ویسے دیگر رمضان میں بھی کرنا ہے. کون سی ہے؟ اللہم اعتق رقابنا ورقاب والدینا من النار. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہماری گردنوں کو اور ہمارے آبا و اجداد کی گردنوں کو، اگر بحیات ہیں تو بھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں تو بھی کیا کر لے؟ جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کر دے.
اور یہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات ہوتا ہے اس کا اعلان، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات توبہ اور استغفار۔ رمضان آنے سے پہلے ہم کو اپنے گناہوں سے باز آنا ہے اور توبہ اور کیا کرنا ہے؟ اس کے استقبال کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ایک دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اپنے گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے، اور پاک اور صاف ستھرے ہو کر کہاں دخول ہمارا ہونا چاہیے؟ رمضان کے مہینے کے اندر۔ پانچویں بات، کیونکہ وقت ناکافی ہے اس لیے میں ذرا گاڑی اپنی تیز کر رہا ہوں۔ پانچویں بات وہ کیا ہے؟ نظام الاوقات۔ بھئی آپ لوگوں نے اسکول کے نظام تو دیکھے ہوں گے نا، ٹائم ٹیبل ہے، پہلا پیریڈ انگریزی کا، دوسرا اردو کا، تیسرا عربی کا، چوتھا فارسی کا، بناتے ہیں نا وہاں پر، اور اسی حساب سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے رمضان کا شیڈول بنانا ہے ہم کو، نظام الاوقات بنانا ہے ہم کو، اپنا وقت جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم بنانا ہے کہ فرائض کے لیے اپنے ٹائم نکالنا ہے، نوافل کے لیے نکالنا ہے، پھر اس کے لیے تراویح کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے، نوافل عبادات کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی معذور ہے، کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، ان کے گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہے، جائیں خبرگیری کریں، اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا ہے، جائیں، اپنا وقت بنائیں، پورا نظام الاوقات بنائیں کہ رمضان میں مجھ کو ایسے ایسے زندگی گزارنا ہے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زندگی گزارا کرتے تھے، ویسے میں کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کیسے رمضان کا مہینہ گزرتا تھا۔ پانچویں نہیں، چھٹی چیز ہے، یہ بہت آسان ہے، وہ کیا ہے؟ افطاری کرانا۔ پیسے والا ہی نہیں، بغیر پیسے والا بھی افطاری کرا سکتا ہے، پانی کے ذریعے سے بھی افطاری کرا سکتے ہیں، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کھجور یا کوئی کیلا وغیرہ نہ کھلا سکتے ہیں۔ جب رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یہ بات بھی ہم ذہن نشی کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ہم 1-2-4 مرتبہ ضرور کسی نہ کسی اللہ کے بندوں کی کیا کرائیں گے؟ افطاری کرائیں گے۔ گھر میں نہ صحیح، مسجد کے اندر بھی بہت سارے افطاری کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کر ہم بھیج سکتے ہیں کہ افطاری کرنے والوں کی خدمت میں ہیں، یہ ہماری طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھ کو اور آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من فطر صائما، جو انسان کسی روزے دار کو کیا کراتا ہے؟ کیا کراتا ہے؟ افطاری کراتا ہے، کان لہ مثل اجری، اس کو بھی اجر اتنا ہی ہے جتنا روزے دار کو۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم کو اپنے روزے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جس کو ہم افطاری کرا رہے ہیں اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو افطاری کرانے کی وجہ سے، یعنی یوں سمجھے 2 روزے کا ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من فطر صائما کان لہ مثل اجری غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم، روزے دار کے اجر سے کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یاد رکھ لیجئے، روزے دار کے اجر سے کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو افطاری کراتا ہے اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب اور سامنے والے کے روزے کا، کیونکہ اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی ہے کیا؟ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، کبھی بھی جب سے دنیا قائم ہے آج تک کمی نہیں ہوئی، اور روز قیامت تک کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائے جا رہا ہے، خالی مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے مواقع اس کو غنیمت جان کر اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ 7ویں چیز وہ کیا ہے؟ عجیب لگے گی آپ کو، ہم کو زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پچھلی زندگی ہم کو ہمارے سامنے ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہی، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری زندگیاں ہیں۔ ہم نے پچھلے 11 مہینے کیسے گزارے؟ کیا صحیح ہمارے گزرے ہیں اللہ کی عبادت میں؟ کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ کیا اللہ کا ہم نے صحیح حق ادا کیا ہے؟ کہیں ہم نے شرک تو نہیں کیا؟ کہیں ہم نے بدعت تو نہیں کی؟ کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کیا؟
نبی کی سنتوں سے ہٹ کر تو نہیں زندگی گزری. یہ ساری چیزیں پس پش ڈال کر آگے کیا ارادہ کرنا ہے؟ موحد بننا ہے، متبع رسول بننا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے. ایسے اعمال کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی کہ زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا ہے. اور 8ویں چیز جملہ معاصی سے اجتناب. جتنے بھی گناہ، میں نے کہا نا، جتنے بھی گناہ اگر ہم سے ہوتے تھے ان تماموں سے مجھ کو اور آپ کو اجتناب کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، بچنا ہے. اور 9ویں چیز، اس سے پہلے بھی میں نے بتا دی ہے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے. کیونکہ دعا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم شے ہے نہیں. اللہ کے نزدیک بہت پیاری چیز وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کا مطلب کیا پتہ ہے؟ مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، کوڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کے سامنے بندہ عاجزی اور انکساری کرے. آج معاملہ الٹا ہے، اللہ کے سامنے کم، اللہ کی مخلوق کے سامنے جو پیسے والا ہوتا ہے اس کے سامنے کوڑتا ہے انسان، گڑ گڑاتا ہے. کاش اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ اس سے بڑا مطلب اس کو مالدار بنا دے. لیکن مانگنا ہم کو آ جائے، توجہ ہماری اللہ کی طرف مبذول ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی طرف نہیں. اللہ کو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور آخری شے کیا ہے؟ احکام کی معرفت. کون سے احکام؟ ویسے تو جملہ سارے احکام مجھ کو اور آپ کو جاننے ہیں، خصوصاً رمضان آنے سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل جتنے بھی ہیں اس کی معرفت ضروری ہے. ورنہ احکام نہ جاننے کی وجہ سے کبھی ہمارا روزہ باطل ہو سکتا ہے، کبھی ہمارے اعمال اکارت جا سکتے ہیں. اس لیے جتنے بھی روزے کے احکام اور مسائل ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو رمضان مبارک آنے جا رہا ہے اس رمضان تک صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پہنچائے، رمضان نصیب کرے. رمضان کے اندر خوب اپنی عبادت کرنے کی، قیام اللیل، تسبیحات، اذکار، تلاوت، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایسے اعمال کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر مجھ کو اور آپ کو توفیق نصیب کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی رمضان مبارک کے اندر خصوصاً حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.